أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 90 اور 91. بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا اپنے ایمان لانے کے بعد اور وہ کفر میں بڑھتے چلے گئے تو ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، ان کو معاف نہیں کیا جائے گا، اور یہی لوگ راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی اور اسی حال میں مر گئے کفر کی حالت میں، تو اگر وہ زمین بھر کے سونا دیں گے اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوگی، اور ان کے لیے بہت دکھ دینے والا عذاب اور سزا ہے، اور ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. Indeed, those who reject the message after their belief, then increase in disbelief, will never be accepted their repentance, and they are the ones astray. Indeed, those who disbelieved and died as disbelievers never will be accepted from them even an earth full of gold as ransom from them. For them is a painful punishment and they will have no helpers. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئر ایک بات کہی ہے اور بہت ہی ڈرانے والی بات ہے کہ اللہ نے ایک ایمان کا راستہ بتایا اور کفر کا راستہ بھی بتا دیا. یہ ایمان کا راستہ، یہ کفر کا راستہ، یہ جنت کا ہے، یہ جہنم کا ہے. اب یہ جان لینے کے بعد دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اب جیسے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، معلوم ہو گیا کہ ایمان کا راستہ کیا ہے. ایک اللہ کو ماننا، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ان کو فالو کر کے زندگی گزارنا اور آخرت کی تیاری کرنا، ایک راستہ یہ. دوسرا راستہ یہ ہے کہ یہ سننے کے بعد بھی جیسا دل چاہے ویسا کرے، نہ اللہ کی بات مانی، نہ رسول کی بات مانی، اور نہ آخرت کی تیاری کی. تو ایسے لوگوں کا انجام کیا ہونے والا ہے، ان کا اینڈ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے دو باتیں بہت کلیئر کی. اوپر والی آیت میں ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ جو صرف یہ نہیں کہ ایمان اور اسلام ایکسیپٹ نہیں کیا، بلکہ اپنے کفر میں آگے بڑھتے گئے. آگے بڑھتے گئے کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کو غلط ثابت کرنے کے لیے، مسلمانوں کو دبانے کے لیے، کفر کو بڑھانے کے لیے کوشش کرتے رہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ جب موت کے وقت توبہ کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی معافی قبول نہیں کرے، ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا۔ اور یہی لوگ سیدھے راستے سے بھٹک گئے، یعنی جنت کا جو راستہ ہے وہ چھوڑ کر کے آگ کی طرف جا رہے ہیں، جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ ان کو کوئی بچائے گا نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے خود وہ راستہ چوز کر لیا۔ اور دوسری آیت میں کلیئر بتایا گیا کہ اگر کفر کی حالت میں کوئی مر گیا، کفر کی حالت میں، اب یاد رکھیے کہ نماز چھوڑنا بھی کیا ہے؟ کفر ہے۔ حدیث میں کلیئر ہے، نماز چھوڑنے والا کافر۔ ہاں، جو مورتی کی پوجا کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرتا ہے، وہ تو کافر ہے ہی، وہ تو مرے گا تو جہنم میں جائے گا ہی، آگ میں جائے گا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ لیکن جو حرام کھاتا ہے وہ بھی کفر کر رہا ہے، جو شراب پیتا ہے وہ بھی کفر کر رہا ہے، اس لیے کہ اللہ کی بات نہیں مان رہا۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ بھی کفر کر رہا، جو وہ بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا، اچھا بیہیو نہیں کر رہا، وہ بھی کفر کر رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ رسول نے بولا ہے کہ تم بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو کفر کی کسی بھی قسم پر اگر انسان مر گیا تو اسے سزا ملے گی، اور خاص طور سے اگر اللہ کو چھوڑ کر کے، یہاں جو خاص طور سے بات کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ کو چھوڑ کے یا اللہ کے ساتھ کسی اور کی پوجا پرستش کر رہا ہے، اور اگر اسی کنڈیشن میں مر گیا بغیر توبہ کے، تو قیامت کے دن پوری دنیا بھر کے سونا، سوچئے اگر یہ مسجد سونے سے بھر دی جائے تو کیا کیا نہیں خرید لے گا آدمی دنیا میں، لیکن اللہ تعالیٰ کی جنت نہیں خرید سکتا ہے۔ پوری دنیا سونا بھر کے بھی دے گا تو وہ جنت تو بہت دور کی بات ہے، وہ آگ کی سزا سے وہ بچا نہیں سکتا۔ جیسے اب ہوتا ہے نا، اب کوئی آدمی کرائم کرتا ہے، کورٹ میں جاتا ہے، اب کورٹ کہتی ہے کہ اسے 10 لاکھ روپے دو، ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، ہے نا؟ یا کلیم کرتا ہے وہ آدمی، ہمارے اوپر اتنے لاکھ کا میں اس کے اوپر دعویٰ کرتا ہوں، وہ پیسے دیتے ہیں، چھوٹ کے چلے آتے ہیں۔ لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ اگر یہاں صحیح نہیں کیا اپنے آپ کو، یہاں توبہ نہیں کی، معافی نہیں مانگی، اور اسی حال میں مر گئے، تو وہاں کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے سوائے جہنم کی آگ کی۔ تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے کہ انسان دیکھے کہ میری زندگی میں کون سا بڑا گناہ ہے، اسے فوراً چھوڑے، اور خاص طور سے جو لوگ کفر کر رہے ہیں انہیں تو فوراً ہوشیار ہونا چاہیے کہ اگر اس کفر پہ مر گئے تو کوئی، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، تم کو بچانے والا کوئی نہیں آئے گا، کوئی نہیں بچا سکتا آخرت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دن کی سزا سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔